کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا. اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم لوگ این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ چلو بھائی. فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے. اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا کلپ وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں، عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ کیا کہتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد، اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے، جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا، اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت، سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر، تو کیسا ریلیشن ہے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے، مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل.
نمازوں کو قائم کرو طلوع شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں۔ تو غسق اللیل میں دو نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے، اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت، جب بالکل کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے، مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے۔ سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا، پھر گھپ اندھیرا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر۔ تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ، آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے، بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے، پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ طلوع شمس کہہ رہے ہیں۔ طلوع کہتے ہیں ڈھلکنا، تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر، اس لیے کہ طلوع جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر طلوع، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے۔ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو، کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ طلوع شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت، کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے۔ تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے۔ سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے۔ وہ 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو، اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے۔ طلوع شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور طلوع سے مطلق طلوع مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، جو معتد بھی۔ دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں۔ یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، ایسا تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی۔ ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو۔ تو قابل ذکر ڈھلکنا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے۔ اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے، میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ۔ میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے۔ کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے، اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے۔ میں کہا بھئی تو زہر بنا دی، تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا، تو چائے میں تو کوئی بھی چائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوگا، اکمل نہیں۔ اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ، فرد کامل جو ناقص نہ ہو۔ زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا،
آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے, جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھئی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھئی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے, تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آپ نے کہا یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے, سفر ہوگا تو چھوڑ دو ٹینشن ہے یا نہیں, وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہو نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے ہیں نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا, ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے.
تو ٹائم چینج ہوتا ہے، تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن طلوع شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وہ قرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے، تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے، اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی۔ جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو، تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی۔ تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم۔ صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہے، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہے، مغرب میں الگ، انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو، نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے، اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے، اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے، شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے۔ اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے، تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے۔ تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے، آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے۔ دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں، میں اللہ کے سامنے جاؤں۔ ہم تو پوستیوں کی طرح، میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور۔ شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور۔ واہ واہ، اب یاد آ گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے۔ شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو گوئے اوج تور، تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی۔ یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتوہ نہ لگا دینا بھائی۔ تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں، تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو، اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز۔ اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں۔ تبھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے کبھی، موت تک چلتی رہتی، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا، ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو۔ ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا، تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا۔ فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح، اور عشاء میرا خیال ہے 4:30 5 بجے۔ تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت، فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، عشاء کا وقت، عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ٹائم رک گیا تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ ٹھیک ہے، دیر سے پڑھو، تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو
حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتے ہی نہیں ہے، وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے، وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی؟ ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا. غیر مسلم پتہ ہے کیا دیکھتا ہے اس مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلم جرم کی حیثیت کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے تو کیا ہو گیا، کسی کا دل تو نہیں دکھا. ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کسی کا دل نہ دکھاؤ بس. لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا، اتنے پیسے کو لگا، اگر یہ چاند آ گیا تو میرے، ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے، چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے، وہ جب وہ راضی ہے، سود میں کیا ہے جا رہا ہے، 1 لاکھ روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا، اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا، مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہو، بہت زیادہ، اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گس گس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو. آپ کو یار میری آنکھ نہیں کھلتی، وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے، مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے، اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے، پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی، دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ پچھلے تو ہوتے ہیں، اگلے بھی وہ کرواتے ہیں. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے. ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے، اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ، اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا، تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو؟ ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی، میں مثال دے رہا تھا نا، آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے، اور بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں، آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، باپ سے کہہ رہے یار آدمی تھکا وہ چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں ملک، پوچھتا ہی نہیں ہے، ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں، کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے، میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے، مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے، تو اب میں کاروبار چلا نہیں، میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا، اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ان کو واپس نہیں کرنا، اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے، کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو, یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ بھی میں قیام تام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں. یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے. پہلی بات, وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی. اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب بیٹھ یہ کام کرتے ہو تم, وہ ٹھیک ہوں گے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے, وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات. اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے. وہ اعتماد بحال کر رہا ہے تاکہ اور زیادہ دے, پھر آخر میں لے کے بھاگے گا. اور دوسرا, بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھ جائے تو کیا آ جائے, تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات. تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو, اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے. تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے, جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے, وہ ماں باپ ہے. اچھا, جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا, اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی. ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا, ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا, بہت کچھ نواز دیا آپ نے. اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو, وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے, تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ انلیگل نہیں ہے نا. یہ انلیگل نہیں ہے, لیکن یہ حلال ہے, حرام ہے. حرام ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں, انلیگل نہیں ہے, یہ لیگل ہے. یہ امریکہ میں کیا ہے, یہ لیگل ہے, اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے, اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں, سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ, اور وغیرہ وغیرہ. گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیے. یہاں لوگ آتے ہیں, ولاگ بناتے ہیں, دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پہ اولڈ ہاؤس ہی ہوگا. یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا, تو بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ. تو کوئی کیس نہیں بنتا, پاکستان میں بھی نہیں بنتا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا, یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا, تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا, تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے گھومتا تھا, تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا, تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا, تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا. یہ اس کے جذبات تھے. قانون اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا. قانون ملازموں کو مجبور, قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے. نہیں پلائے گی, اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی. ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا, وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی, جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے. اگر تم ان کو بھول گئے, تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دیے بچپن میں تمہیں, تو دنیا کچھ نہیں کہے گی, میں نہیں چھوڑوں گا میں, کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے. یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں, لہذا اللہ کے احکام کو فالو کرو. احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کی خواہشات. مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے, کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے, اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات, اس کا کام کرنا پڑے گا, اس کی خدمت کرنی پڑے گی. انسان اس سے جان چھڑاتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں, مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام کریں. آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا, تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے, مانتا ہے کہ اس نے احسانات کیے لیکن بدلہ نہیں دیا. لیکن عزت دار آدمی ایسا نہیں کرے گا. عزت دار آدمی اگر بے شرم اور بے غیرت ہو جائے نا, تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دے گا کہ جمشید کے مجھ پر احسانات ہیں.
کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اگر یہ مان لیا، میں نے اگر یہ تسلیم کر لیا تو دنیا کہے گی کہ مانتا بھی ہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے۔ تو اپنے آپ پہ اچھا لیبل لگانے کے لیے کہ ہم بہت اچھے ہیں، دنیا ہمیں اچھا سمجھے، اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جس نے احسانات کیے اس کے محسن ہونے کا انکار کر۔ اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ، سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا۔ ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی۔ اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہیں پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا، ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی۔ تین خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے۔ تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار، انسان کیا نکلا؟ ڈیڑھ ہوشیار۔ جو شہوت پرست ہے نا، اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے احسانات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو کسی نے، جملہ مکمل کرنے نا، کیا جا رہا ہے؟ انسان کو، جمشید کو چلو بول لو، جمشید کو کسی نے بنایا ہے، انسان کو کسی نے بنایا، یہ آنکھیں کسی نے بنائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کرتا ہے جس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیسے دل سے دعائیں دیتے ہو، یار لیٹسٹ ورژن آئی فون 17 آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا ہے آئی فون 17، یار تو نے مجھے گفٹ کر دیا یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھینک یو۔ اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہماری ماں کے پیٹ میں 2 کیمرے بلٹن ہیں کمپنی کی طرف سے، جو ہماری آنکھوں میں بولو فٹ ہیں۔ آئی فون خود نہیں دیکھتا، ہماری آنکھیں خود دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، ہمارے کان خود سنتے ہیں۔ ایسا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں بہت ہی بہترین ایچ ڈی کیمرہ ہو، بہت ہی بہترین، بڑی بڑی فلموں میں استعمال ہوتا ہو، کروڑوں روپے کا آپ کے پاس تھا، وہ کہتا ہے، ایک ڈاکو آیا کہتا ہے یا تو اپنا یہ والا ڈیجیٹل کیمرہ دے دے یا یہ والا دے دے، آپ کون سا دو گے؟ وہ کروڑوں روپے کا جو کیمرہ ہے نا آپ کا، وہ یہ لے جا، یہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کون سا والا قیمتی ہوا؟ یہ موبائل والا قیمتی ہوا، یہ جو کھوپڑی میں فٹ ہے یہ والا قیمتی ہوا؟ اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے 10 کیمرے تیرے پاس رکھے ہیں، یا تو یہ دے دے یا دونوں میں سے ایک دے دے، یہ والا ایک دے دو گے آپ اس کو؟ دونوں خربوں روپے سے زیادہ کی قیمت والے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں فٹ ہیں۔ یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ یہ کس نے دی آپ کو؟ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو، تو بے شرمی کی بات ہے نا، یہ آنکھیں آپ غلط استعمال، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیوی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھو، اس کو 100 دفعہ دیکھو، آپ بٹھاؤ، گپ شپ لگاؤ اس سے، اس کی باتیں سنو۔ ہم تو ذرا لبرل قسم کے مفتی، ہم کہتے ہیں اس سے گانا بھی سن لو آپ۔ مجھے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی بیوی کو گانا سناتا ہوں، وہ سنا لے یار، بیوی کو سنا رہا ہے، بہت نیک آدمی ہے، اللہ تجھے حج پہ لے جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں یار گانے تو حرام ہیں، ناجائز ہیں، میں کہتا ہوں بھائی بیوی کو سنا رہا ہے گانا، اتنا نیک آدمی آج کل، اللہ کرے بیوی ہی کا تصور کر کے گا رہا ہو، ایسا نہ ہو تصور میں کوئی اور ہو، سامنے بیگم بیٹھی بھی ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو حلال نعمت رکھی ہے دیکھنے کے لیے، کون ہے تمہارے پاس؟ اس کو دیکھو۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں میں فوش فلمیں دیکھوں گا، میں لڑکیوں کو دیکھوں، انٹیوں کو دیکھوں گا،
تو یہ اس آنکھ کی ناشکری ہے یا نہیں ہے؟ یہ آنکھ کی ناشکری ہے۔ غیرت سے زمین میں گڑ جانا چاہیے انسان کو، اگر گناہ ہو گیا توبہ کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ اقراری مجرم ہو، باغی نہیں ہو، اقرار کرتا ہوں تو نے آنکھیں دی تھی اور میں نے تیری آنکھوں کو تیری مرضی کے خلاف استعمال کی۔